آج میں آپ سب کے ساتھ ایک اہم بات کرنے والی ہوں۔ ہم میں سے اکثر خواتین شادی کے بعد اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، دن رات گھر، بچے، شوہر اور بہت سی ذمہ داریاں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم خود کو تھکا ہوا، کمزور اور کبھی کبھی بیکار ہی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ ایک عورت ہیں، اور عورت چاہے گھر میں ہو یا باہر، وہ طاقت کی ہی نشانی ہے۔ میں جانتی ہوں ہمارے ملک میں زیادہ تر خواتین جو گھر پر رہتی ہیں ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، نہ وہ جم جا سکتی، نہ پارلر جا سکتی، نہ ایکسپینسو شاپنگ کر سکتی، اور اکثر مہنگائی، بلوں اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ مضبوط رہنے کے لیے پیسہ کمانا یا باہر نکلنا ضروری نہیں، طاقت تو ہمارے اپنے اندر موجود ہے، ہمیں بس اس کو پہچاننا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ میں نے جو آپ سے لاسٹ ویڈیو شیئر کی تھی وہ کسی ایک کی ایک کہانی تھی، لیکن اس کے کامنٹس میں جتنی بھی لیڈیز آئیں ان سب نے یہی بات کی کہ ہماری تو اس سے بھی بری کہانی ہے۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم عورتیں اپنے آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھتی ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے حالات کے حوالے کر دیتی ہیں اور ہار مان کر بیٹھ جاتی ہیں۔ میں آج آپ سے کچھ ایسی عادتیں شیئر کروں گی جس سے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، جس سے آپ مضبوط بنیں گی۔ گھر پر رہتے ہوئے ہی آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، نہ ہی آپ کے پیسے لگیں گے، نہ ہی آپ کی انرجی ویسٹ ہوگی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدلنا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں اور آپ کے اندر وہ کانفیڈنس آئے۔ ہم سب کو زندگی ایک بار ہی ملی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا اچھے سے گزار لیں، کیونکہ زندگی اللہ کی مرضی سے ختم ہوگی، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر سکیں یا اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ بس ہم اس سے اکتا گئے ہیں اور ہمیں ایک نئی زندگی چاہیے۔ تو جو زندگی بھی ہے نا، اس کو ہنسی خوشی گزارنے کے کچھ چھوٹے ٹپس، ہیبٹس میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ اپنے اندر وہ تبدیلیاں لا کے خود کو خوشی محسوس کروا سکیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کی پہچان۔ آپ کیا ہیں؟ آپ صرف برتن دھونے، کھانا پکانے یا کپڑے دھونے کے لیے نہیں ہیں۔ ایک ماں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ ماں ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، ساس ہیں، کوئی بھی چیزیں، یہ آپ دنیا والوں کے لیے ہیں۔ آپ خود کے لیے کیا ہیں؟ آپ کی اپنی پہچان آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ ہم نا ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایز اے ہاؤس وائف ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنے آرام اور سکون کو قربان نہیں کریں گے ہم اچھی بیوی یا ماں نہیں بن سکتے۔ بدقسمتی سے ہم بچپن سے اپنے گھر میں ان عادتوں کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ قربانی دینے سے ہم اپنی پہچان بنا پائیں گے، جبکہ یہ سوچ غلط ہے۔ ہم اپنے گھر اور بچوں کو بنا اپنا من مارے بھی خوش رکھ سکتے ہیں نا۔ اپنی پہچان بنانا اپنے آپ کو اہمیت دینا ہے، اور اپنی اہمیت کو پہلے رکھنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ خود اعتمادی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو اپنی ایک پہچان بنائیں۔ آپ اپنے لیے کیا ہیں اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے اندر یہ کانفیڈنس لے کر آئیں کہ آپ کی علیحدہ سے بھی ایک پہچان ہے، تاکہ آپ خود کو کانفیڈنٹ فیل کریں، خود کو مضبوط فیل کریں۔ باقی سب رشتے ایک طرف، لیکن آپ اپنے آپ کے لیے کیا ہیں یہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 2، چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہوں۔ ہمارے گھروں میں کوئی شاباش دینے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ خود کو شاباش دیں۔ اگر آپ نے بجٹ سنبھال لیا ہے، بچوں کو ہوم ورک کروا لیا ہے، یا دن کا کھانا وقت پر بنا لیا ہے، بچوں کو خوش رکھا ہے، گھر کا سارا کام مینیج کر لیا ہے، یا پھر کوئی نیا کام سیکھ لیا ہے، یہ سب کامیابیاں ہی ہیں نا، ان پر خوشی منائیں۔ بڑی کامیابیوں کا انتظار نہ کریں، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ جیسے مشکل دن گزارنا بھی تو آپ کی اچیومنٹ ہے نا۔ مشکل دن کو آپ نے ایک اچھے طریقے سے اگر گزارا ہے تو اس پر خوش ہوں، اپنی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کریں۔ اعتماد لیں اپنے اندر کہ آپ ہر سچویشن میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی اچھی طرح مینیج کر رکھا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ان سب کامیابیوں پر آپ اپنے لیے جشن منایا کریں، آپ خوش ہوا کریں، آپ اپنے آپ کو بتایا کریں کہ آپ نے اپنی لائف میں یہ اچیو کیا ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ گھر سے چیزیں سیکھ کر نہیں آتا۔ ہم جب سسرال میں آتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں،
اچھا کھانا بنانا، کپڑے دھونا، استری کرنا اور پتہ نہیں کتنے کام جو ہم اپنے گھر میں کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو ہی ہم سسرال میں آتے ہیں ہم سب کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ اچیومنٹس ہوتی ہیں، ان پہ خوش ہونا سیکھیں، ان پہ پرائیڈ لینا سیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ سکلز ڈیولپ ہوئی ہیں، آپ نے کتنا کچھ سیکھ لیا ہے۔ اپنی خامیوں کو نا اپنا سگنیچر سٹائل میں بنا لیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم سب کے محلے میں آس پاس خاندان میں کوئی ایک آنٹی یا کوئی ایسی عورت ضرور ہوتی ہے جو نا ہر وقت طنز کرتی رہتی ہے۔ جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کبھی کوئی کہے گا کہ ارے آپ کی آواز کتنی بھاری ہے، تم کتنا تیز تیز چلتی ہو، تم کتنا تیز بولتی ہو، سمجھ ہی نہیں لگتی کیا بول رہی ہو۔ تو نا آپ ان کو نا اپنی یونیکنیس سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ سب چیزیں نا آپ کے اندر یونیک ہیں، بجائے اس کو چھپانے کے نا آپ اسے اون کریں۔ دیکھیں خامیاں نکالنے والے تو نکالتے رہیں گے، اور آپ جب اپنی ان عادتوں کو چھپانا شروع کر دیں گے نا تو آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ میں اب بولوں کہ نہ بولوں، ہائے پتہ نہیں میں اس کو کیسی لگوں گی، میں چپ رہوں یا میں جو ہے نا اپنے آپ کو ایک جگہ پہ چھپا کے رکھوں یا بیٹھی رہوں، کسی سے بات نہ کروں۔ یہ سب چیزیں بالکل فضول ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کو بتانا شروع کر دیتی ہیں جیسے آپ تو کچھ ہیں ہی نہیں، آپ کا بولنا نہیں اچھا، اٹھنا نہیں اچھا، بیٹھنا نہیں اچھا۔ تو ایسی چیزوں کو نا جو لوگ آپ کی خامیاں بتاتے ہیں ان کو اون کرنا شروع کر دیں، اور آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے اندر یہ چیز یونیک ہے۔ دیکھیں اگر میں تیز بول سکتی ہوں آپ نہیں بول سکتی، میں تیز چل سکتی ہوں آپ نہیں چل سکتی، تو یہ میرا سٹائل ہے، یہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک چیز رکھی ہے جو میں کیری کر سکتی ہوں، آپ نہیں کر سکتی۔ اگلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اپنی سوچ بدلیں۔ دیکھیں اگر حالات نہیں بدل رہے نا تو سوچ کو بدل لیں، بجائے یہ سوچنے کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، پیسے کم ہیں، گھر کے مسائل زیادہ ہیں، کچھ نہیں بچتا، میں کچھ نہیں کر سکتی، سرمایہ نہیں ہے، لابھ لابھ لابھ۔ یہ سب سوچنے کی بجائے نا ذرا یہ سوچیں، اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں نا اور وہ سلامت ہیں، جن سے آپ محنت کر کے اپنے حالات بدل سکتی ہیں۔ سوچیں وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، مشکل کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ آسانی آتی ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگتے ہیں۔ بے بس نہ ہوں، رو کر آنسو پہنچیں اور خود سے کہیں ابھی بھی اپنی زندگی میں خود بدل سکتی ہوں۔ ہمت ہارنے سے حالات نہیں بدلتے، لیکن آپ کی باڈی جو ہے نا وہ مزید بیماریوں کا گڑھ بن جاتی ہے، پھر حالات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں نا اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمارے بس میں نہیں ہیں لیکن سوچ ہمارے بس میں ہے۔ ہم اپنے سوچنے کا طریقہ بدل لیں نا تو حالات ہمیں کم تکلیف دہ لگتے ہیں۔ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اگلی چیز، کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس۔ آج کے وقت میں ہم فیس بک، انسٹاگرام اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر ہزاروں لوگوں کی پرفیکٹ لائف دیکھتے ہیں۔ کوئی چھٹیاں منانے جا رہا ہے، کسی نے گاڑی لے لی ہے، کوئی فینسی ہوٹلز میں جا رہا ہے، کوئی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کہیں گھومنے چلا گیا، یا جو ہے ہر وقت شوہر گھر کے کاموں میں مدد کرتا دکھائی دے رہا ہے، بچے سکون سے بیٹھے کھیل رہے ہیں، گھر کے اندر ہر نعمت، ہر ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے، طرح طرح کے گیجٹ ہیں سب کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ان کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نا خود کو ان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو فیلئر سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کے اندر اداسی پیدا ہوتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ان کا لائف سٹائل جو ہے نا وہ ایک فلٹر ہے، اور یہ سب کچھ ایڈٹ کیا گیا ہے جو ہمیں دکھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ دیکھیں سب کی لائف میں پریشانیاں ہوتی ہیں، یا سب کی لائف میں جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی مشکلات ہوں، کوئی حالات کی تنگی کی وجہ سے یہ پلیٹ فارم یوز کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی اپنے ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے یہ سب کر رہا ہو۔ تو لوگ ہوتے کچھ ہیں اور شاید دکھاتے کچھ اور ہیں۔ اور سب سے زیادہ جب ہم کسی کی تصویر دیکھ لیں نا ہم عورتیں کہ یہ اس تصویر میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، یار بس اس سے زیادہ شاید کوئی خوبصورت ہو نہیں سکتا، پھر ہم نا اس گلٹ میں آ جاتے ہیں، جب کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ایک ہائی کوالٹی کیمرہ ہے، یہ اس کا کمال ہے، پرفیکٹ سیٹ اپ ہے، لائٹ ہے، اور فوٹوگرافر بھی ہوتے ہیں جو ان کو اتنا خوبصورت بنا کر کے دکھاتے ہیں، اور ہم اپنے فون میں ایک چھوٹی سی تصویر کے ساتھ ان سے کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کاش میں بھی خوبصورت ہوتی، اور بس ہو جاتا ہے بیڑا غرق۔ میں آپ کو اس کا حل بتاتی ہوں، میں خود بھی کرتی ہوں۔ جب بھی کوئی ایسی چیز یا ویڈیو میں دیکھتی ہوں جس میں جو ہے نا میں کمپیریزن میں پڑ جاؤں، اس وقت میں وہ کنٹینٹ دیکھنا بند کر دیتی ہوں، ریل کو سکپ کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے کسی سے امپریس نہیں ہونا، ہر کنٹینٹ میرے لیے نہیں ہے۔
مجھے نا آئی نیڈ ٹو پروٹیکٹ مائی مینٹل ہیلتھ. سیریسلی مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی کی لائف میں کیا چل رہا ہے. میں کیا کرتی ہوں، سرچ بار میں جاتی ہوں، اپنے لیے اسپیسیفک چینل ڈھونڈتی ہوں، چوز کرتی ہوں اور ان کو دیکھتی ہوں جو کہ نا مجھے ایجوکیٹ کر سکیں، مجھے گھر بیٹھ کے کچھ سکھا سکیں، میرے فائدے کی چیزیں بتا سکیں. میں صرف وہ دیکھتی ہوں تاکہ میرے اندر نہ کبھی یہ جو ہے کمپیریزن کا کیڑا اندر آئے کہ میں کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنے لگ جاؤں. تو آپ بھی یہ کریں، جو کنٹینٹ آپ سے تعلق نہیں رکھتا آپ اس کو دیکھنا بند کر دیں، بھلے چاہے وہ میرا ہی چینل کیوں نہ ہو. مت کمپیئر کریں، کیونکہ ہر کوئی نا اپنی اپنی الگ الگ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے. اگلی چیز جو ہے نا وہ پازیٹیو سیلف ٹاک ہے. یہ کیسے اور کیوں ضروری ہے؟ چلیں اپنے بارے میں نا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے اندر 5 اچھی چیزیں سوچ کر نا کامنٹ میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو اپنے اندر 5 اچھی چیزیں کیا لگتی ہیں. اور اگر آپ کو اپنی کوالٹیز کے بارے میں نہیں پتہ نا تو سوچو آپ کیسے کانفیڈنس ہو سکتے ہو. آپ تو فیل ہو گئے. ہر وقت تو دماغ میں چل رہا ہے میں موٹی ہوں، میری ناک اچھی نہیں ہے، میرے بال گھنے نہیں ہیں، میرا رنگ صاف نہیں ہے، اور ساری نیگیٹو چیزیں جو دماغ میں بھری ہیں نا. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرح اسٹرانگ کیوں نہیں ہوں، فلاں جیسی کیوں نہیں ہوں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کہاوت ہے کہ یو بیکیم وٹ یو بلیو. آپ جیسا سوچو گے نا آپ ویسے بنتے چلے جاؤ گے. فوکس کریں اپنے اوپر اور آج اسے نا خود سے پازیٹیو ٹاک کرنا شروع کر دیں. صبح ہو یا شام، رات کو سوتے وقت، مطلب ڈزنٹ میٹر، جب بھی آپ کی روٹین میں یہ چیز فٹ بیٹھتی ہے نا بس خود سے اچھی بات کہیں. شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بس اپنے بارے میں بات کریں، اپنی تعریف کریں. میں یقین کریں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے اندر کانفیڈنس لے کر آنے کا. مجھے لگتا ہے دنیا بھر کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، بس آپ نے نہیں آزمایا اس لیے آپ انڈر کانفیڈنٹ ہیں. ذرا کر کے دیکھیں، کرنا شروع کریں، آپ کے اندر خود بخود کانفیڈنس آ جائے گا. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اپنے آپ سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں. اگلی چیز، یور اپیرنس. ہمیشہ صاف ستھرے رہنے سے نا آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے. اب اس میں نا آپ پرفیکشن کو ایڈ مت کرنا، ڈے اینڈ نائٹ اسکن کیئر روٹین کرنا، مینی پیڈی کے بارے میں سوچنا نہیں، ایسا نہیں کرنا. بس ہمیشہ فریش اور پریزنٹیبل لگنا ہے. اپنے لان کا نا پرانا سوٹ نکالیں، استری کریں، پہنیں، صبح اٹھ کے سن بلاک لگائیں، ہونٹوں کو کبھی بے رنگ نہ رکھیں، شاور لینے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی اچھی خوشبو لگائیں ڈیلی، اپنے نیل صاف ستھرا رکھیں. بس ہو گیا، اتنی سی بات تھی. آپ بھی خوش، آپ کے گھر والے بھی خوش، اور آپ سارے دن کے لیے پریزنٹیبل ہیں. اب دیکھیں، آپ یہ سب کرنے سے آپ کو خود اپنے اندر نا ایک کانفیڈنس محسوس ہوگا. بھلے ہی کوئی اچانک سے آپ کے گھر میں آ جائے نا تو آپ ماسی سے کلاسی لگنا شروع ہو جائیں گی. بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو ہیں جو ہمیں کرنی ہیں، جس میں ہمارے کوئی پیسے بھی نہیں لگتے. ہم نے بس عادتیں ہی تو اپنانی ہیں، اپنی عادتوں کو ہی تو بدلنا ہے اور اسی پہ کام کرنا ہے. یہی ہمارا مین مقصد ہے. لاسٹ میں اپنے آپ کو پروو کرنا بند کر دیں. میں تو کہوں گی خاندان کا جو واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے نا اس سے بالکل دور ہو جائیں، کیونکہ اس کے اوپر نا دن رات تصویروں کا نا ایک ناٹک چلتا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، ہسبینڈ نے پھول دے دیا، کیک آ گیا، یا کسی کی سالگرہ ہو گئی، اس کی جو ہے برتھ ڈے کی پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں شیئر ہوتا. اور ایک ان نیسیسری جو ہے نا ہمارے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں. اگر نہیں کر پاتے نا تو پھر ہمیں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ انہیں ایسا نہ لگے کہ ہماری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو شوہر ہم سے پیار نہیں کرتا، یا ہمارے گھر میں خوشیاں ہی نہیں ہیں. تو ہم یہ دوسروں کو پروو کیوں کریں؟ ہم یہ پریشر ہی کیوں لیں دوسروں کو پروو کرنے کا اپنے آپ کو کہ ہم بھی اچھے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی حالات اچھے چل رہے ہیں، اور جو ہے نا بس ہم بھی خوشیوں کا گھر ہمارا جو ہے نا وہ گہوارہ ہے. نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہمیں کسی کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کیا سوچ رہا ہے یہ ان کا میٹر ہے. آپ کیوں اپنے آپ کو پروو کریں گے؟ خوشیاں ہمیشہ چھپا کر رکھنی چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور سکون بھی ہے. سب سے لاسٹ میں آپ کو اپنی پرسنل فیوریٹ ہیبٹ بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی میں اپنی خوشیاں ڈھونڈنا. زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے زیادہ پیسے، شاپنگ، مہنگے کپڑے، کینڈل لائٹ ڈنر کی ضرورت ہے ہی نہیں مجھے، بلکہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، گھر کی چھت پر یا صحن میں بیٹھ کر چائے یا کافی پی لینا، پرانے گانے سننا، اپنی پرانی تصویریں دیکھ کر یادیں تازہ کرنا، یا اچھی سی کتاب پڑھ لینا، ڈائری لکھنا، پودوں کو دیکھنا، گرینری کے پاس رہنا. یہ سب چیزیں مفت ہیں، میرے دل کا سکون ہے اور مجھے خوشی دیتی ہیں، مجھے نیگیٹیوٹی سے بچاتی ہیں، اور مجھے زندگی کو صبر سے جینا سکھاتی ہیں، اور زندگی کو میرے لیے نا آسان بنا دیتی ہیں. بس کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے اپنی کیپیسٹی میں کیسے خوش رہنا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ زندگی ایک بار ملی ہے، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے.
تو پھر ہم کیوں یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ سیڈ ہو کر ہی گزار سکتے ہیں. ہمیں اگر حالات اچھے نہیں لگ رہے تو ہم جو ہے اپنے آپ کو خوشیوں کا حقدار سمجھنا ہی بند کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. زندگی ایک بار ملی ہے نا، تو کھل کر جی لو، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جی لو. کسی کو ضرورت نہیں ہے کسی کو پروو کرنے کی کچھ بھی کہ آپ کیا ہیں. بس خوش رہنا سیکھیں. اور خوشیاں جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہیں. آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے خوش ہونا ہے یا سیڈ رہنا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ. دوسروں کو دیکھ کے امپریس ہونا ہے یا خود اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنانا ہے کہ دوسرے آپ سے امپریس ہونا شروع کر دیں. بس آپ نے آج سے نا اچھی چیز سوچنی ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو چیز لے کر آ سکیں، اور جو ہے زندگی کو یوں ہی نہ گزاریں کہ بس جیسے یہ ایک بوجھ ہے اور بس گزارتے جا رہے ہیں. اور کبھی بھی کہیں نہیں کہا گیا کہ زندگی آسان ہوگی، زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو جب اللہ نے ہم سے ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہماری زندگی آسان ہونا نہ ہونا یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں.